السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ہوپ یو ول بی فائن. گریڈ 4 آج ہم اسٹارٹ کرنے لگے ہیں سبق باب نمبر 3 سیرت طیبہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سبق نمبر 1 نزول وحی کا واقعہ کی پڑھائی. اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اپنا پیغام نبیوں پر اتارا. اللہ تعالیٰ کے اس پیغام یا کلام کو وحی کہتے ہیں. نبی اور رسول یہ پیغام دوسرے انسانوں تک پہنچاتے اور لوگوں کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیتے تھے. اسلام کی آمد سے پہلے اہل ارض بت پرستی، جنگ و جدل، لڑائی جھگڑوں اور بہت سی دوسری اخلاقی برائیوں میں مبتلا تھے. حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچپن ہی سے شرک اور بت پرستی سے نفرت تھی. آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت اسی فکر میں ڈوبے رہتے کہ کس طرح ان لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی اور ہدایت کی طرف گامزن کیا جائے. آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش تھی کہ لوگ بتوں کی پوجا چھوڑ دیں اور صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. جب نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 40 برس ہوئی تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے تقریباً 2 میل دور غار حرا میں جانے لگے. غار حرا میں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی دن تک ٹھہرتے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے. آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل سوچ بچار کرتے رہتے تھے کہ لوگوں کو گمراہی سے کیسے نکالا جائے. رمضان المبارک کا مہینہ تھا. آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلی وحی نازل ہوئی. واقعہ یوں ہے کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معمول کے مطابق غار حرا میں عبادت اور غور و فکر میں مصروف تھے. فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے. انہوں نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا پڑھیے. آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. انہوں نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑ کر زور سے دبایا، پھر چھوڑا اور کہا پڑھیے. آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. فرشتے نے دوبارہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑ کر زور سے دبایا، پھر چھوڑا اور کہا پڑھیے. آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. فرشتے نے تیسری بار آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑ کر زور سے دبایا اور پھر چھوڑ کر کہا ترجمہ پڑھیے اے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے بنایا، پڑھیے. اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا. اس غیر معمولی واقعے نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ متاثر کیا. فرشتے کی اچانک آمد اور وحی کی عظمت و ہیبت کی وجہ سے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کپکپی طاری ہو گئی. آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا مجھے اڑا دو. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چادر اڑا دی. جب آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ سکون محسوس ہوا تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرشتے کی آمد کا سارا واقعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنایا. انہوں نے ساری بات سن کر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی اور کہا ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی رنج اور مصیبت میں مبتلا نہیں کرے گا. آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتے ہیں اور امانتیں ادا کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں اور بے سہارا لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں اور سارا واقعہ انہیں سنایا. ورقہ بن نوفل مسیحی عالم تھے جو پہلی آسمانی کتابوں تورات مقدس، انجیل مقدس کا علم رکھتے تھے. انہوں نے یہ واقعہ سن کر کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا وہی فرشتہ ہے جو اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ چکا ہے.
ورقہ نے یہ بات کہہ کر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے کی تصدیق کی۔ پھر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ جب آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم کے سامنے حق بات پیش کریں گے تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہو جائے گی۔ ورقہ بن نوفل نے اپنی یہ خواہش بھی ظاہر کی کہ کاش مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینے کا موقع مل جائے، مگر کچھ ہی روز کے بعد ورقہ بن نوفل انتقال کر گئے۔ علم حاصل کرنا قرآن مجید کی پہلی اور بنیادی تعلیم ہے۔ علم ایسا نور ہے جس کی روشنی میں انسان اپنا کردار سنوارتا ہے، یہ انسان کو مہذب بناتا ہے، اسے اچھے اور برے میں فرق سکھاتا ہے۔ پیارے بچوں، طالب علم کی حیثیت سے علم کی اہمیت سے واقف ہونا اور حصول علم کے لیے کوشاں رہنا ہمارا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فائدہ مند علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اوکے اسٹوڈینٹس، اللہ حافظ۔